اللہ نے چاہا پھر آپ کی زیارت ہوگی. آپ لوگوں نے بہت عزت دی، بہت پیار کیا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا بیان ہاشمی صاحب نے خاص طور پر ان کی شہزادی نے، ان کے بھائی احسان ہاشمی نے، برہان ہاشمی نے بہت خیال رکھا. دونوں گھرانوں کے میں کل بتا چکا سب اپنے ہیں. اللہ ان کو اپنا ہی رکھے. حضرت مولانا عبد المنان صاحب سے برسوں سے ملنا ہے. ماشاءاللہ روز تشریف لائے، عزت افزائی کی. مولانا ادریس صاحب نے، دیگر علماء نے. مجھ سے کسی کو کسی طرح کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا. میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور سب سے دعائیں چاہتا ہوں. کوشش کی میں نے، لیکن جو بھائی تھے وہ جمع نہیں ہوئے. لیکن امید ہے اللہ جمع کر دے گا. مولانا ابو البیان ہاشمی صاحب کو میں نے بہت زور دے کر کہا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، پیار کرنا ہے. بڑے ہیں، بڑوں کا کام پیار کرنا. اللہ تعالی ان کو ثابت قدم رکھے، آمین. ان سے اچھے کام لے. آج تھوڑا دیر ہو گئی ہے شروع ہونے میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دیر تک بولوں گا. 1500 سال ہو گئے میرے نبی کو. آپ لوگ جس محبت سے میلاد منا رہے ہو، اللہ قبول فرمائے. آج میلاد کے حوالے سے ہی 2-3 باتیں کر دیتا ہوں. محبت سے سنیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میلاد والے ہیں، آپ بھی کہیں ہم فساد والے نہیں ہیں۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ پیدائش، ہندی میں جنم، انگلش میں برتھ، یہ میلاد کا معنی ہے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم پوری دنیا کو میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا کا شریک نہیں مانتے، خدا جیسا نہیں مانتے، خدا کا ٹکڑا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے ہیں، ورنہ ہم میلاد نہ مناتے۔ میلاد منا کر یہی اعلان کرتے ہیں کہ نبی مخلوق ہیں، خالق اور پیدا بندہ ہوتا ہے، خدا پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، یہ اللہ کی شان ہے۔ نبی اولاد ہیں، نبی کے ماں باپ ہیں، نبی کی بھی اولاد ہے، تو میلاد منا کر ہم تو شرک کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ جو لوگ میلاد کو شرک کہتے ہیں ان کو پاگل خانے میں داخل کر دو، کیونکہ ان کو میلاد کا معنی معلوم نہیں۔ آپ میں سے بہت سو کے بچے دبئی میں، کویت میں، عمان میں، عرب ملکوں میں کام کرتے ہوں گے۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب بھی دبئی میں رہتے تھے۔ ان سے پوچھ لو، آج بھی عرب میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں
اس کو عربی میں آج بھی شہادہ میلاد کہتے ہیں. تو جن کو میلاد سے چڑ ہے ان سے پوچھو کہ تم پیدا ہوئے ہو یا اوپر سے گرے ہو. ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں, یا بغیر ماں باپ کے آ گئے ہو؟ اچھا جی, ایک شخص اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں کہیں داخلہ لیتا ہے, فارم ملتا ہے, ایک فارم بھرو. نام کیا ہے؟ باپ کا نام کیا ہے؟ تاریخ پیدائش, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ پلیس آف برتھ, کہاں پیدا ہوئے لکھتے ہیں یا نہیں؟ میلاد کے بغیر تو تمہارا تعارف نہیں ہوتا, میرے نبی کا کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ آسان جواب یاد کرا دوں. جب کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو جواب دینا ہماری قسمت میں لکھا ہے, ہمارے نصیب میں لکھا ہے, تمہارے نصیب میں نہیں ہے. ہم میلاد مناتے آئے ہیں, منا رہے ہیں, انشاءاللہ مناتے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اہل سنت میلاد مناتے آ رہے ہیں, انشاءاللہ مناتے رہے. دلیل مانگتے ہیں, دلیل, ثبوت, پروف, دلیل دو. علماء سے پوچھو. دلیل حلت کی نہیں ہوتی, دلیل حرمت کی ہوتی ہے. حلت کی دلیل کسی چیز کو حرام بتانا ہو تو دلیل چاہیے, حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. فی اصل الاشیاء اباحۃ, ہر چیز کی اصل میں مباح ہونا, حلال ہونا, جائز ہونا ہے. میں سمجھا دوں آپ کو. آپ کسی بلڈنگ میں جاؤ, وہاں بورڈ لگا ہوا ہے نو اسموکنگ. کیا کہیں گے بنگالی میں؟ دھومپن نشد. سمجھ آ گئی؟ انہوں نے یہ بورڈ کیوں لگایا؟ نو اسموکنگ کا بورڈ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ منع کرنا تھا. اگر منع نہ کرنا ہوتا تو آپ بورڈ نہ پڑھتے نہ وہ لگاتے. منع کرنا تھا تو بورڈ لگانا پڑا. اگر بورڈ نہیں ہوتا آپ جیب سے سگریٹ نکالتے اور پینا شروع کر دیتے, کیونکہ سگریٹ پینے والا بوڑھا نہیں ہوتا. سگریٹ پینے والا بوڑھا جوانی میں ہی ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ خیر یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا. بورڈ لگانا پڑا کیونکہ منع کرنا تھا. کہیں بورڈ لگا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے, ڈونٹ اسپٹ, تھوکو نہیں. منع کرنا تھا تو بورڈ لگانا پڑا. پتہ چلا منع کرنے کے لیے حکم چاہیے, دلیل چاہیے, حلال ہونے کے لیے دلیل اونچی
میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میرا علم بہت تھوڑا سا ہے، یہ لوگ بڑے بڑے علماء ہیں، میری زندگی گزر گئی ہے، میرے اپنے گھر میں ہزاروں کتابیں اپنے گھر میں ہیں، پڑھی ہوئی، صرف رکھی ہوئی نہیں۔ مجھے آج تک میلاد سے روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ملی، میلاد سے منع کرنے کی کچی دلیل بھی، ہاں میلاد منانے کی سینکڑوں پکی دلیلیں ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور محبت والا دلیل نہیں مانگتا، محبت والا آپ کے محبوب کا خط آ جائے آپ چوم لیتے ہیں یا نہیں؟ شرماؤ نہیں، سچی سچی بتا دو، چومتے ہو؟ کبھی آ کے بیان ہاشمی سے فتویٰ مانگا محبوب کا خط چوم سکتا ہوں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اور کیا کیا چومتے ہو، میں وہ بات نہیں کر رہا، سمجھ آ گئی نا؟ ہے اس کی دلیل نہیں مانگتے، نبی کا نام چومنا پڑے تو دلیل مانگتے ہو، اس کا مطلب تمہیں محبت مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، دیکھنے والے نے پوچھا او مجنو تو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے؟ پائے سگ بوسید مجنو خلق گفتہ اینچ سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ تو کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ مجنو اس کتے کے پاؤں چومے جو اس کی محبوبہ کی گلی سے گزرے، یہاں لوگ نبی کا نام چومنے کی دلیل مانگے؟ میلاد تو میرا جواب سن لو، میلاد منانے کے لیے صحیح دلیل کی نہیں صحیح دل کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا دل صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو میلاد منانے کے لیے کہتے بھی، قسمت کی بات ہے وہ نہیں مناتا، نہ منائے، ہم مناتے ہیں ہمیں روکے، ہمارا اعلان ہے، میرا امام کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو دشمن کو کہتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سن رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے ہاں بنگلہ دیش کا کوئی قومی دن ہوگا، نیشنل ڈے، اس میں جھنڈے بھی لگاتے ہوگے، لائٹ بھی لگاتے ہوگے، ترانہ بھی اپنا پڑھتے ہوگے، کبھی دلیل مانگی؟ اور اپنے ملک کا دن منانا وہ جائز، اور جس کی برکت سے ساری کائنات بنائی اللہ نے، اس کا دن منانا کیوں ناجائز ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، یہ قومی جھنڈے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کے لیے، نبی کو سلام کے لیے کھڑے، وہ پتہ ہے وہ قومی ترانے جھنڈے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس میں ڈنڈا ہوتا ہے، وہ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، جھنڈے سے۔ ان کا معاملہ اور ہے، انہوں نے منانا نہیں، ہم نے چھوڑنا نہیں۔ دو تین اعتراض ان کے جتنے ہیں، میں نے پوری کتاب لکھی ہے، اسلام کی پہلی عید، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود،
میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی ukadvi.com، اس پہ وہ کتابیں موجود ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لینا۔ کہتے ہیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ایک رمضان کے بعد عید، ایک قربانی کی عید۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، عید میلاد النبی؟ تو میں نے جواب دیا یہ تیسری عید نہیں ہے، یہ پہلی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی اور عید نہ کوئی عید منانے والا ہوتا۔ یہ میرا اعلان نہیں، یہ میرے رب کا فرمان، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ اللہ فرماتا ہے پیارے اگر تجھے نہ بناتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں دنیا کو نہ بناتا، آسمانوں کو نہ بناتا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ پتہ چلا نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ ظفر علی خان عقیدہ جیسا کیسا تھا، شعر بہت اچھا کہا، کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ چاند سورج ستارے چمک رہے ہیں، یہ پھول مہک رہے ہیں، یہ برکت ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ اچھا یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میں اگر اپنے حبیب کو نہیں بناتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو جب کوئی پلنے والا نہیں تھا وہ کس کا رب تھا؟ جب کوئی پلنے والا نہیں تھا تو وہ کس کا پالنے والا تھا؟ تو پتہ چلا اللہ تھا، رب تھا، مگر رب ہو کر ظاہر نہیں تھا، ظاہر ہوا ہے تو میرے نبی کی بدولت ہوا۔ بدولت سے مراد نبی کو پیدا کر کے ہوا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کرایا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ آ گئی؟ کہتے 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا جمعہ پڑھتے ہو؟ ان سے میں نے پوچھا جمعہ پڑھتے ہو؟ کہنے کہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا سمجھ کے پڑھتے ہو؟ کیونکہ حدیث میں ہے جمعہ مومنوں کی، سال میں کتنے جمعے پڑھتے ہو؟ کہنے لگے 52۔ تو میں نے کہا یہ 52 عیدیں کہاں گئیں؟ ان کے بارے میں بھی بتاؤ، اور کتنی عیدیں ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، سنیں۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ جی 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید نہیں۔ آؤ آپ کو قرآن سے عید کا لفظ سناؤں، قرآن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا۔ اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، اونچائی سے سم ون مادہ، آسمان سے اونچائی سے ہم پر مائدہ اتار۔ مائدہ کا مطلب ایسا دسترخوان جس پر پکے پکائے کھانے موجود ہوں، تاکہ وہ جب اترے ہمارے لیے عید ہو جائے۔ صرف ہمارے لیے،
لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کر کے بتا دیا کہ نعمت کے نازل ہونے کا دن کون سا دن؟ عید کا دن۔ کون سا دن؟ چاٹگام والوں، دربار ہاشمی میں آنے والوں، ذرا سوچ کے جواب دینا، مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ اگر نبی نہ ہوتا، نہ حضرت عیسیٰ ہوتے، نہ دعا کرتے، نہ مائدہ اترتا، تو میرا نبی بڑی نعمت۔ تو جس دن نعمت اترے، جب وہ دن عید کا دن ہے، تو جس دن ساری نعمتوں کی جان پیارے مصطفیٰ آئے، وہ صرف عید کا دن نہیں، وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یہ تو عید مانتے نہیں، جب مانتے نہیں مناتے نہیں، اور سنی انتظار کرتے ہیں۔ ادھر ربیع الاول کا چاند چڑھتا ہے، سنی قمقمے لگاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ آپ کا دل چاہے میرے ساتھ مل کے کہہ لو، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے۔ نعرہ صلی علی کا مطلب ہر طرف درود پڑھا جا رہا ہے۔ نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ۔ تو مومن عید مناتے ہیں، خوشی سے مناتے ہیں، عید کہتے ہی خوشی کے تہوار کو ہے، ہم عید مناتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، اردو ترجمہ بھی ہے، ہو سکتا ہے انگلش میں بھی ہو سکتا ہے بنگالی میں بھی ہو۔ اس میں لکھا ہے جب نبی پاک پیدا ہوئے، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، حوروں نے، جنت کی حوروں نے، نہیں سب نے، پرندوں چرند جانوروں نے، پرندوں نے، ہواؤں نے خوشی منائی، ایک رو رہا تھا، ایک اس کو خوشی پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ شیطان، اس کو خوشی نہیں ہوئی، اس دن وہ رو رہا تھا، آج اس کے چیلے رو رہے ہیں، ان کو بھی خوشی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان کیا اچھا شعر کہہ گئے، فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول۔ کسی اور عید پر ایسا منظر دیکھا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کو خوشی، ہمیں خوشی۔ اٹھاؤ، حدیث کا بہت شوق ہے نا، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ ایک یہودی آ کر ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور کہنے لگا آپ لوگوں پر ایک آیت اتری ہے
اگر ہم پر اترتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر سے کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ تو حضرت عمر کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا ہمیں اس دن کو عید بنانے کی خود سے ضرورت نہیں تھی، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ہم الگ سے کیوں؟ اور پہلے سے ہی 2 عیدیں، ایک یوم عرفہ، ایک یوم جمعہ۔ حالانکہ یوم عرفہ کو عرف عام میں عام لوگ عید نہیں کہتے، مگر فاروق اعظم نے کہا ہماری 2 عیدیں تھیں۔ یہودی کو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ کیوں؟ ان کو نبی سے محبت، اپنے مفتیوں کے دن منائیں گے، جس کا چاہے دن منائیں گے، نبی کے دن سے ان کو چیڑ ہوتی ہے، چیڑ۔ آپ میں سے جو لوگ سمجھدار ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو بتاؤں 1980 کی بات ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے، تو دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا گیا تھا۔ کتنے سالہ؟ 100 سالہ کیا جشن؟ کیا اگر سب کہہ دو تو بڑی مہربانی۔ جشن۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے تو کیوں خوش ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ جشن مانتے نہیں ہیں، دیکھ لو منا رہے ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے 100 سالہ جشن منا کے بتا دیا ان کی عمر 100 سال ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھے۔ ہم تو پرانے ہیں، ہم تو 1400-1500 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی عمر بتا دی، دوسرا انہوں نے جشن منایا۔ اب جشن منا کے کیا کیا انہوں نے؟ جو کیا اب پتہ چل گیا، ان کو جشن سے چڑ نہیں ہے، ان کو چڑ نبی سے ہے۔ اگر جشن سے چڑ ہوتی تو اپنے مدرسے کا جشن بھی نہ مناتے۔ تو یہ چڑھتے ہیں، چڑھتے رہیں، ہم نے نبی کا دن منانا ہے، مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے ہیں۔ میں نے کہا نا بات صرف عید پر کروں، اور بہت سی میرے پاس دلیلیں ہیں۔ کہتے ہیں نبی کی تاریخ پیدا ہونے کی 9 ہے، 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول تو وفات کی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے، پیدا ہونے کی تاریخ 9 ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے نزدیک 9 ہے نا، تم 9 کو مناؤ۔ تاریخ کا جھگڑا ڈال کے میلاد سے روک سکتے نہیں۔ تمہارے نزدیک 9 تاریخ ہے، تم 9 کو مناؤ، یا پھر فتویٰ دے دو کہ ہم 9 کو منائیں گے، تو پھر فتویٰ نہیں لگاؤ گے، یا تو یہ لکھو یا 9 کو مناؤ۔ تم کہتے ہو 9، ہم تو روز مناتے ہیں، صبح و شام مناتے ہیں، سارا سال مناتے ہیں۔ تم تاریخ کا جھگڑا ڈال کے روک سکتے؟ کہتے نہیں، سادے سے آدمی کو پکڑیں گے، عالم کو نہیں، سادے سے کہیں گے دیکھو جس دن نبی کی وفات ہوئی، حضرت سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ غم کے مارے دیواروں پہ سر مار رہے تھے، تم لائٹنگ کر رہے ہو، تم جھنڈے لگا رہے ہو، تم خوشیاں منا رہے ہو۔ تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ نا، کسی عالم کے سامنے آؤ نا۔ عام آدمی کو پکڑ کے اس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہو، وہ سنی ڈر کے مارے آ جاتا ہے اپنے امام کے پاس، عالم کے پاس، کہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو میں اس کے بہت سارے جواب دوں گا۔ پہلا جواب ایٹم بم، یاد کر لینا، وفات کا غم یا خوشی وہ منائے جس کے مر گئے ہیں، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی
वफात का गम या खुशी वो मनाए जिसके मर गए हैं। मेरा नबी जो मेरे नबी को जिंदा नहीं मानता वो खुद जिंदा। एक बात, किताबों के नाम लिखो। पहली किताब नशरुत्तीब, लिखने वाले थाना भवन के तबलीगी जमात के सबसे बड़े मुफ्ती अशरफ अली थानवी। उनकी दूसरी किताब इफाज़ात यौमिया, जिसका असल नाम आफात यौमिया होना चाहिए। बहरहाल इफाज़ात यौमिया, तीसरी किताब इमदादुल फतावा। तीनों में थानवी साहब लिखते हैं 12 तारीख वफात की नहीं है। वो तुम्हारा बड़ा कह रहा है वफात की तारीख नहीं। आगे दलील क्या देते हैं कि हज किया जो नबी पाक ने वो जुम्मा के दिन था, हज के महीने। उसके बाद महीना आया मुहर्रम का, फिर उसके बाद आया सफ़र का, फिर आया रबीउल अव्वल का, और पीर का दिन हदीस से साबित है। तो हज की तारीख से लेकर रबीउल अव्वल में पीर के दिन तक सारे महीने गिनो। 29 के गिनो, 30 के गिनो, सारे 30 के गिन लो, सारे 29 के, एक 30 का, 2 29 के, जिस तरह भी गिन लो, पीर के दिन 12 तारीख आती। अबुल कलाम आज़ाद ने मकालात रसूल रहमत में साबित किया। तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने साबित किया। फ्रांस के डॉक्टर हमीदुल्लाह ने इंसाइक्लोपीडिया फरहंग इस्लामी में साबित किया कि 12 तारीख वफात की ऊंची। मगर इनको नबी से प्यार इन्होंने मानना नहीं। मैं अभी आपको एक दलील दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आप लोग जुम्मा पढ़ते हो? चलो, जितने पढ़ते हैं उन्होंने आवाज़ लगाई, अल्लाह सबको पढ़ने की तौफीक दे। वो बाप बेटा नहीं था। बाप जब बेटा आया, बाप ने पूछा कहाँ गया था, तो बेटे ने कहा जुम्मा पढ़ने। तो बाप ने कहा आज तो जुम्मे रात है। बेटे ने कहा मैं आज ही पढ़ आया हूँ, जुम्मे को बड़ा रश होता है। आपका वो वाला हाल तो नहीं है कहीं? हैं? जुम्मा पढ़ते हो ना? जो मुसलमान जुम्मा नहीं पढ़ता, हुजूर फरमाते हैं मेरा जी चाहता है उनके घरों को आग लगा दूं। जुम्मा पढ़ा करो, बहुत अहम। लीजिए जी, अल-जुम्अतु ईदुल लिल मुमिनीन, जुम्मा मोमिनों के लिए ईद का दिन। क्यों? उस दिन हजरत आदम पैदा हुए। जुम्मा मीलादे आदम का दिन। जुम्मा मीलादे आदम का दिन। और उलमा से पूछ लो, जुम्मा वफाते आदम का दिन। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन वफात हुई। जुम्मा कोई पैदा हुए, जुम्मा कोई वफात हुई, मगर नबी मरता नहीं। उनकी विलादत की खुशी बाकी रखी। अल्लाह ने उस दिन को ईद बना दिया। वही दिन विलादत का, वही वफात का। अगर तुम्हारा झगड़ा है कि नहीं 12 ही वफात का दिन, तो पहले इस जुम्मे का जवाब दो मुझे। हिम्मत है तो जवाब दो। ये दे सकते क्योंकि इन्होंने मानना। बेटा आया बाप के पास, अम्मा के पास, कहने लगा अम्मा कव्वा काला होता है, कव्वा सफ़ेद होता है? सफ़ेद को सादा कहते हो ना? कव्वा सादा होता है? अम्मा ने कहा नहीं। बेटे ने कहा मैंने शर्त लगा ली है। अम्मा कहने लगी तू हार जाएगा, क्योंकि कव्वा सफ़ेद सादा नहीं। उसने कहा अम्मा मैं तो शर्त लगा बैठा हूँ। माँ ने कहा तू हार जाएगा। कहने लगा नहीं हारूंगा। माँ ने कहा जब कव्वा सफ़ेद नहीं होता तो तू हार जाएगा। उसने कहा मैं मानूंगा ही नहीं। जब मानूंगा नहीं तो फिर मैं हारूंगा भी नहीं। इन्होंने मानना ये शैतान की अकड़ के तरीके पर हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। हमें पता चल गया नबी जिंदा हैं। कहते क्या सहाबा ने मीलाद मनाया?
تم کو زیادہ محبت ہے؟ نبی تاریخ گنتے حضرت ابو بکر کی عمر میں اتنی بار، حضرت عمر کی زندگی میں اتنی بار دن آیا، انہوں نے منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ تو جواب تو میرے پاس بہت سارے ہیں، دانت ان کے کھٹے ہو جائیں، مگر انہوں نے تو ماننا نہیں ہے۔ تم جو کچھ آج کرتے ہو کیا صحابہ نے کیا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں قرآن کریم کلر پیپر پہ، آرٹ پیپر پہ، رنگین کاغذ پر اس طرح چھپا ہوا تھا؟ اس پر زیر زبر اعراب لگے ہوئے تھے، رکوع لگے ہوئے تھے، ترجمہ ہوا تھا، حاشیہ فٹ نوٹ لکھا ہوا تھا، حدیث کی کتابیں اس طرح تھیں، مدرسوں میں پیریڈ تھے، یہ تفسیر کا، یہ فقہ کا، یہ حدیث کا، یہ تھا؟ کیا اس طرح جو تم دستار فضیلت کے جلسے کرتے ہو کیا صحابہ نے کیے؟ کیا سندیں چھاپ کے بانٹی؟ تم جو مرضی کر لو، وہ جائز۔ میں نبی کا دن مناؤں تو بدعت بدعت کے فتوے لگاتے ہو، سن لو، ہم اہل بدعت نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ سمجھ آئی ہے بات؟ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ میں کتنی دلیلیں دوں آپ کو صحابہ کے منانے کی، اور صحابہ تو روز مناتے تھے، صبح و شام مناتے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے اس طرح جھنڈے لگائے، میں نے کہا اس طرح کے جھنڈے اس زمانے میں تھے؟ یہ لائٹیں اس طرح کی تھی؟ تمہیں اتنا اعتراض؟ آؤ آپ کو حدیثیں سناؤں، صحابہ نے میلاد منایا۔ کتاب کا نام الدر المنظم، لکھنے والے شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی، محدث دہلوی نہیں، محدث الہ آبادی، ان کا لقب ہے شیخ الدلائل۔ آپ دلائل الخیرات پڑھتے ہو نا، اس کے یہ استاد تھے، مکہ مکرمہ میں ہجرت کر گئے تھے، علماء دیوبند کے استاد۔ ان کی کتاب مجتبی دہلی کی چھپی ہوئی میرے پاس، اب پاکستان میں بھی دوسری جگہ پہ چھپ گئی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں صحابہ کے میلاد منانے کی۔ پہلی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھے حضور کے میلاد کا بیان کر رہے تھے۔ نبی پاک تشریف لے آئے، کیا ہو رہا ہے؟ حضور آپ کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو گئی۔ اللہ، حوالہ غلط ہو تو اکاڑوی نام ہے، کچی بات نہیں کرتا، جس چوک میں چاہو کھڑا کر کے مجھے سزا دے دینا، اور تم حوالہ غلط ثابت نہیں کر سکتے، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ آؤ میرے ساتھ مل کے میرے آقا کا میلاد مناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری حدیث، مجھے صحابی کے نام میں اس وقت شبہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سالم نام تھا شاید، ان کے گھر کے راستے سے گزرے، صحابہ جمع تھے اور کہہ رہے تھے یہی دن ہے، یہی دن ہے، یہی دن ہے۔ حضور گزرے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور آپ کے میلاد کا ذکر، آج کے دن آپ کے میلاد کا۔ حضور نے فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ یہ 2 حدیثیں تمہاری کتاب سے سنائی ہیں، ایک میں جرنل سنا دیتا ہوں، صحاح ستہ میں موجود ہے، نسائی میں، دیگر کتابوں میں۔ مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہے، جمع ہو کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آ کے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد، اس کی تعریف کریں اور اس کا شکر کریں
کہ من اللہ علینا بکا، کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا اس کا شکر کرنے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ، اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے قسم اٹھا لی۔ فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، تمہارے اس طرح بیٹھ کر میرے آنے کا ذکر کرنے پر اللہ خوش ہو رہا ہے۔ مجھے جبریل نے آ کے بتایا اللہ فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور سنو، آنے کے بعد آنے کا ذکر، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے آنے کو ذکر قرآن بھرا ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول۔ قرآن نازل ہوا نبی کے آنے کے بعد، تو آنے کے بعد آنے کا ذکر کرنا غلط نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، تو ہم اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی آپ نے کہہ دیا، آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ میرے نبی کی پیاری ماں، ہم سب کی مائیں ان پر قربان، وہ کتنے شان والی، وہ مومنہ طیبہ طاہرہ عظیم ماں بیان کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت فرماتی ہیں میں نے 3 باتیں دیکھی۔ کتنی؟ 3۔ تھوڑی سی گنتی آتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، زیادہ نہیں آتی مجھے بنگالی میں۔ سنو، 3 باتیں دیکھی۔ پہلی بات فرماتی ہے میں نے دیکھا آسمان کے تارے سمٹ گئے، سمٹ کر میرے مکان کی چھت پر جھکے، مجھے لگتا تھا ابھی گریں گے۔ آج میں آسمان سے تارے نہیں لا سکتا، یہ قمقمے لگا کر اسی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ میلاد کے موقع پر چراغاں کرنا اللہ کی سنت، اللہ کی۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو ایک جگہ کالج کے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا مولانا صاحب تارے چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلیں تو کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، سسٹم چینج ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سمٹ کر جھکے، آپ کو کیا پتا اسٹارز کا، تاروں کا سائز کتنا ہے؟ تو میں نے جواب میں اسے کہا، میں نے کہا تارے تو نے بنائے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کس نے بنائے؟ جی اللہ نے۔ تو میں نے کہا اللہ سمیٹ سکتا ہے یا نہیں سمیٹ سکتا؟ جھکا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، نبی پاک کی پیاری والدہ ماجدہ فرماتی ہیں دوسری بات یہ دیکھی، فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک کعبے کی چھت پر لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا۔ پتہ چلا میلاد کے موقع پر جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ۔ تیسری چیز کیا دیکھی؟ تیسری بات فرماتی ہے ساری فضا، اسپیس، پوری زمین سے لے کر عرش تک بھری ہوئی تھی، بڑے چمکدار سفید لباس میں کھڑے ہوئے لوگ، بیٹھا ہوا نہیں کوئی۔ کیا تھے؟ کھڑے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ فرماتی ہے میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی، وہ سب درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی،
جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک۔ سارے فرشتے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا نبی کے میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی آپ کہیں گے یہ کام فرشتوں نے کیے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی سنت، تو کام تو یہ سارے فرشتوں نے کیے۔ تو قرآن کی گواہی ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، فرشتے اپنی مرضی سے کرتے نہیں۔ تو کس نے حکم دیا تھا چراغاں کرنے کا؟ کس نے حکم دیا تھا جھنڈے لگانے کا؟ کس نے حکم دیا تھا درود و سلام پڑھنے کا؟ اللہ نے۔ تو پتہ چلا میلاد منانا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ہم اسی لیے مناتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اچھا جھنڈے کس کے لگاتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ تو جھنڈے لگا کے فرشتوں نے بتا دیا اب وہ آ گیا ہے جس کی حکومت پوری کائنات میں ہوگی، اب نبی کا سکہ چلے گا اور اس کو کوئی ختم کر سکتا نہیں۔ تو صحابہ نے میلاد منایا نبی پاک کے سامنے، خود نبی نے ممبر پر بیٹھ کر میلاد منایا، فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم، حضرت عدنان تک 21 پشتیں نبی نے بیان کی۔ اللہ نے سب سے بہتر قوم میں، بہتر خاندان میں، بہتر علاقے میں مجھے بنایا، اور اللہ نے مجھے سب سے اچھے لوگوں میں بھیجا، یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ سے ظاہر ہوا۔ خود نبی میلاد بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضور ایک جنگ سے واپس آئے، حضور کے چچا کہتے ہیں حضور میں نے نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، اجازت ہو تو سناؤں؟ نبی نے کیا کہا؟ یہ جتنے نعت پڑھنے والوں ذرا سن لو۔ حضور نے فرمایا لا یفتد اللہ فاکا، چچا جس منہ سے تو نعت پڑھے اللہ اس منہ کو سلامت رکھے۔ پتہ چلا جو نعت پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں وہ منہ سلامت رہتے ہیں۔ حضرت عباس نبی کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، حضور جب آپ پیدا ہوئے ساری زمین چمک اٹھی۔ نبی کے سامنے حضرت حسان بیان کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور میری آنکھ تب دیکھے جب کسی ماں نے جنا ہو، جب کسی ماں نے آپ جیسا جنا نہیں تو میں کیسے دیکھوں؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی بنا دیا۔ اب میں نے یہ اللہ اکبر، سنو توجہ سے سننا، چونکہ بات آئی ہے کر رہا ہوں۔ حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ یہاں تک کسی کو اعتراض نہیں کیونکہ ان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، مگر آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ تو تب دیکھے جب کسی ماں نے جنا ہو۔ اب یہ دعویٰ ہو گیا کہ آپ جیسا یا آپ سے بڑھ کر حسین کسی ماں نے جنا۔ حضور نکیر نہیں فرما رہے،
انکار نہیں. یہ علماء کہتے ہیں حدیث تین طرح کی ہوتی ہے، ایک قولی، ایک فعلی، ایک تقریری. نبی نے جو کہہ دیا وہ حدیث، جو کیا وہ حدیث. نبی کے سامنے کوئی کام بات کرے، نبی انکار نہ کرے، اس کو حدیث تقریر کہتے ہیں، حدیث تقریری. میں بول رہا ہوں، آپ کہتے ہیں تقریر کرنا، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں تقریر کے معنی خاموش ہونے کے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ تقریر بولنے کو کہتے ہو، عربی میں تقریر کا مطلب خاموش ہونا. چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں، حضور نے انکار. حضرت حسان نے 110 یا 120 سال کی عمر پائی، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ آدمیوں کو دیکھا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک، اور اس وقت سے آگے کتنے ہونے ہیں حضرت حسان نے نہیں دیکھے، مگر نبی انکار نہیں کر رہے. کیا مطلب؟ اے حسان، جو تو کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، وہ سچی بات ہے. چلے جو نہیں مانتے ان کو ایسی دلیل سنا دوں کہ انکار نہ ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے. جبریل کو تو جانتے ہو نا، پوچھ رہا ہوں، فرشتوں کا سردار، رسول فرشتہ، روح القدس. حضور نے فرمایا تو نے سب کو دیکھا ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سارے نبیوں کو، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو دیکھا، سارے لوگوں کو دیکھا، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے یہ نہیں کہا کہ جیسے وہ ہے ویسے آپ ہیں. 2 آنکھیں آپ کی، 2 آنکھیں ان کی، 2 کان آپ کے، 2 کان ان کے، 1 ناک آپ کی، 1 ناک ان کی، 2 ہاتھ آپ کے، 2 ہاتھ ان کے. انہوں نے یہ گردان نہیں لگائی. کیا کہا؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها. حضور میں نے زمین کے مشرقوں مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، چھان پھٹک کر دیکھا ہے، لیکن نہیں دیکھا تو پیارے تجھ سا نہیں دیکھا، تجھ سے بڑھ کر نہیں دیکھا. میرے امام جھوم اٹھے، فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے. تھال ٹرے کو کہتے ہیں، 7 آسمان 7 زمینیں. سدرا والے حضرت جبریل. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. جبریل نے گواہی دے دی میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا. تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابی کہہ رہے ہیں حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. تو یہ پیدا ہونے کا بیان میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالی عالم ارواح میں نبیوں کے جلسے میں فرماتا ہے، نبی کی آمد کا ذکر کرتا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں، میں بات کو زیادہ نہیں پھیلا رہا کہ لمبا نہ ہو جائے. مجھے آپ کو یہی کہنا ہے، ہمارے پاس میلاد منانے کی بہت دلیلیں ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں جی جس سال نبی پاک پیدا ہوئے اس سال ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، وہ تاریخ بہت اچھی تھی. مگر اب ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہوتا، تو تم ہر سال کیوں مناتے ہو؟ ہر سال نبی پیدا
نہیں ہوتا تو تم کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا تمہاری عقل کے مطابق جواب دے دوں، رمضان میں شب قدر مناتے ہو یا نہیں؟ لیلۃ القدر مناتے ہو یا نہیں؟ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے کہ اس میں کیا اترا؟ قرآن۔ تو ہر سال مناتے ہو کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ بتاؤ، ہر سال قرآن اترتا؟ قرآن ایک شب قدر میں اترا، مگر قیامت تک اس کو قدر والی رات بنا گیا۔ میرا نبی بھی ایک ہی بار پیدا ہوا، مگر جس تاریخ جس رات دن ہوا اس کو قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے عید بنا گیا۔ اللہ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے میلاد مناتے ہیں تو خود خرچہ کرتے ہیں، نبی کا میلاد کرتے ہیں تو لوگوں سے چندہ بھی لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگا آپ دوسروں سے چندہ کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا بچے کا مناؤں، وہ میرا بچہ ہے، نبی تو سب کا نبی ہے، میں چاہتا ہوں سب کو ثواب ملے، سب کو اجر ملے، مگر پھر بھی انہوں نے مانا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میلاد منانے کا اجر کتنا ہوتا ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت موجود، جب نبی پاک پیدا ہوئے، نبی پاک کا سگا چچا ابو لہب، اس کی لونڈی تھی ملازمہ خادمہ جس کا نام تھا سویبہ، کچھ لوگ صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، صوبیہ نام نہیں تھا، سویبہ۔ وہ آئی اور اس نے آ کر خوشخبری سنائی، تیرے بھائی کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہوا، ابو لہب اونچی کہیے، واقعی خوش ہوا کہ بھائی کی وفات ہو گئی ہے، بھائی کے گھر بیٹا ہوا، بھتیجا تھا، بہت خوش ہوا۔ آپ کو بھی کوئی خوشخبری سنائے تو اس کو مٹھائی کھلاتے ہو یا نہیں؟ کچھ نہ کچھ دے دو گے۔ تو وہ لونڈی تھی، یہ سردار تھا، اس نے خوشخبری سنائی، خوشی کی خبر سنائی، تو اس نے انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا، اس کو کہ اب تک تو غلام تھی، اب تو غلام۔ سنیو، جو ولادت کی خبر سنائے اس کو غلامی سے آزادی مل جائے، تو جو محبت سے میلاد منائے اس کو آگ سے آزادی نہیں ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ محبت والے ہونا تو پھر ایسی سوچ آئے۔ اس نے آزاد کر دیا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، یہی ابو لہب دشمن ہو گیا، اور دشمنی میں اتنا بڑا کہ اس کی مذمت برائی میں صورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو اس کی بیوی کو جہنم کا ایندھن، فیول بتایا گیا، یہ مر گیا۔ بخاری میں حدیث کا نمبر 5101، ابھی گوگل پہ ڈالو، حدیث سامنے آ جائے گی۔ اس نے جب یہ مر گیا، حضور کے چچا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تجھے کیا ملا، کیا گزری تجھ پر؟ اس نے کہا تمہارے بعد کوئی خیر نہیں دیکھی۔ میں مفہوم کہہ رہا ہوں، کاش کے ایمان لے آتا، عذاب سے بچ جاتا۔ ہر وقت عذاب ہوتا ہے، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے جب سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور میں نے خوش ہو کر اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کیا، اس خوشی منانے پر ہر پیر کو مجھے اسی انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے۔ ابو لہب کافر تھا، ابو لہب ہم مومن، وہ چچا تھا ہم امتی، اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر مناتے ہیں، اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں۔ تو جو آقا صرف ایک بار بھتیجا سمجھ کے خوشی منانے پر
دشمن کو نواز رہا ہے، غلاموں کو کتنا نوازے گا؟ سمجھ آ گئی بات؟ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو دینا، ان کو، سمجھ گئے نا؟ وہ جو کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا، تو ان سے کہو یہ لکھ کر دے دو کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ لکھ کر دو کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کیا جا سکتا نہیں. دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ کوئی دلیل ہے کہ کوئی کام صحابی نے نہیں کیا تو وہ کیا ہی نہیں جا سکتا؟ یہ میرا سوال ان کو دے دینا کہ اکاڑوی دے گیا. اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو جواب دو، ڈبے کا پیا ہے تو مجھے جواب نہیں چاہیے. ڈبے کا دودھ انسٹنٹ ملک پیا تو وہ جانے، اصلی ماں کا دودھ پیا تو جواب دو. تم نبی پر اعتراض کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جس کا میلاد خود رب منائے اس پر اعتراض کرتے ہو. سوچو، غور کرو. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں، مسلمان اپنے نبی کا مناتے ہیں، معاذ اللہ. تو ایسی باتیں لکھنے والے کی نماز ہوگی؟ تو جب اس کی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ آپ کہتے ہو نماز نہیں پڑھتے، تو جس کی اپنی نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے کسی اور کی کہاں ہوگی؟ جس کا عقیدہ درست نہیں وہ ہمارا امام ہو سکتا؟ فتویٰ دیا ہے میرے خواجہ نے، اجمیر کے خواجہ نے. کیا فتویٰ دیا ہے؟ آکس کے در نماز نہ بینت جمال دوست، فتویٰ ہمی دہم کے نماز قضا کو نہ. وہ کہتے ہیں جس کو نبی کا جمال نظر نہیں آتا نماز میں فتویٰ دیتا ہوں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. یہ کیا جانے محبت کا مرتبہ درجہ، کیا جانے ان کو ہوا لگی نہیں. الحمدللہ ہم قرآن و سنت سے مانتے ہوئے صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں. میلاد، اچھا جی، صحابہ نے جلوس نکالا. مسلم شریف میں حدیث موجود، نبی پاک ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ. کہاں آئے؟ مدینہ آئے. پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. حضور اونٹنی پر سوار، حضرت ابو بردہ یا بریدہ نے اپنی پگڑی کھول کے جھنڈا بنا لیا. انہوں نے جھنڈا بنا لیا. صحابہ ارد گرد، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، لوگ گلیوں میں پھیل گئے. وہ سب کے سب یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. بچیاں دف بجا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. بدر پورے چاند کو کہتے ہیں ہم پر کمال کا جان چڑھ آیا، طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے. اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا. ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 100 سال، ما دعا للہ داعی. جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے، نبی کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا. بچیاں دف بجا رہی ہیں. حضور نے پوچھا تم کون ہو، کس بات کی خوشی؟ تو وہ بچیاں کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. پوچھو امام ہاشمی سے، پوچھو یہ ہر سال 12 دن میلاد کیوں؟ یہ بیان ہاشمی سے پوچھو. اپنے ابا کا طریقہ جاری رکھتے ہوئے 12 دن میلاد کیوں؟ یہ لوگوں سے پوچھو اپنی نیند چھوڑ کے آئے ہو، میلاد کیوں منا رہے ہو؟ جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ جھنڈے کیوں لگا رہے ہو؟ یہ خیرات کیوں کر رہے ہو؟ تو ہر سنی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو ہم
ہم میلاد مناتے ہیں الحمدللہ، مناتے رہیں گے، گھر گھر خوشیاں مناؤ سبھی، آ گیا ہے ہمارا تمہارا نبی۔ میں اور بھی ٹائم لیتا اور اعتراضات کے جواب دیتا، لیکن آپ کا بھی خیال ہے، آپ نے بھی محنت کرنی ہے، تو گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک بات رہ گئی، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یہ سب سے بڑی دلیل، نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا، یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، کہ نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ کیا بھیج رہا ہے؟ پتہ چلا وہ عام دن نہیں ہے، وہ خاص دن ہے، اس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ محفلیں اسی طرح سجی رہیں گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، 12 دن تک حاضری رہنا، آپ نے آخری محفل تک آنا ہے، 12ویں شب تک۔ وہ جو میلاد کی رات ہے وہ شب قدر سے افضل ہے۔ دلیل چاہیے تو تھانوی کی کتاب سے میں دکھا دیتا ہوں، اس نے لکھا ہے کہ جمعہ کی شب ہزاروں شبان قدر سے افضل۔ کیوں؟ اس رات حضور اپنی والدہ کے شکم میں آئے، خود اس نے لکھا ہے، حدیث کے حوالے سے لکھا ہے، تو جس رات ماں کے شکم میں آئے جب وہ ہزاروں شبان قدر سے افضل، تو جس رات مجسم ہو کر آئے اس کی شان کتنی ہے۔ حوالہ دیکھنا ہو میری کتاب اسلام کی پہلی عید میں دیکھ لینا۔ تو اسی طرح سجائے رکھنا اور مجھے دعاؤں میں نہ بھولنا، کوشش کرنا، یاد رکھنا۔ اللہ نے چاہا پھر ملاقات ہوگی، 20 برس 22 برس کے بعد ہوئی ہے۔ پھر دعا کرتا ہوں اللہ امام ہاشمی کے سارے گھرانے کو سلامت رکھے، سارے بھائیوں میں اتفاق رکھے، محبت رکھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے ان کو لڑانا نہیں، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہاں جتنے بچے پڑھتے ہیں، بچیاں، اللہ ان سب کو بھی دین کا خادم بنائے، ہم سب کو قیامت کے دن بھی نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہے شاہ مدینہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات یا محمد نام پیارا، عرش پر خاک نے پکارا، سج پیغمبر ہے ہمارا، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بلغ العلا بکمالہ۔ آمین۔